السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آپ نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم سورہ واقعہ سیکھیں گے۔ اگر آپ کی سورہ واقعہ میں غلطیاں ہوتی ہیں یا آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا یا آپ کے لیے مشکل پیش آتی ہے تو آپ میری سورہ واقعہ کو کمپلیٹ واچ کریں، انشاءاللہ تمام غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ آج کا سبق بھی دیکھیں کہ آج کے سبق میں یہ کتنے مشکل الفاظ ہیں، یہاں پر دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کتنے مشکل الفاظ ہیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے الفاظ درست ہوں گے۔ میں ہمیشہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سناتی ہوں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو علم ہوگا تو عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کی حدیث بہت زیادہ پیاری ہے، حدیثیں تو ساری پیاری ہیں، سبحان اللہ، لیکن اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور اس سے مصیبت ہٹا دے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ترمذی۔ استغفر اللہ۔ ہم نے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آئے تو وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اس حدیث کا پتہ چل جائے تو کبھی بھی وہ خوشی کا اظہار نہ کریں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے جو اوپر مصیبت ہے ان سے ہٹا دی جائے گی اور ہمارے اوپر آ جائے گی تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو غم میں دیکھیں تو بلکہ اس کی دل جوئی کریں، ٹھیک ہے، اس کو حوصلہ دیں۔ نیکی بہت بڑی چیز ہے، نیکیاں ہی ایک ایسا عمل ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیکی ایک ایسا عمل ہے۔ دوسرے کے ساتھ بھلا کریں، برا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آباؤنل، یہ مد متصل ہے اور یہاں پر آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، باؤنل۔ دوسرا اس میں سب سے زیادہ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ پیش واؤ کے اوپر ہے یا حمزہ کے اوپر۔ تو یہاں پر جو ہے واؤ خوبصورتی کے لیے لگا ہوا ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم او پڑھیں گے، آباؤنل۔ یہ مسٹیک آپ نے نہیں ہونے دینی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں تک جو ہے سورہ واقعہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، اگر آپ چاہیں تو شروع سے لے کے یہاں تک جو ہے سورہ واقعہ کو لرن کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، آہستہ آہستہ سلولی میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ گھر بیٹھے، چاہے وہ کسی بھی عمر کے لوگ ہوں، وہ آرام سے بیٹھے سورہ واقعہ کو گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں۔ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ چلیں جی نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ آباؤنل نل اولون، نل اولون۔ واؤ جو ہوتا ہے اس کو ہم ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کافی دفعہ واؤ آئے گا جس پہ ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوبصورتی اسی میں ہے اور واؤ کی اسی جو ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ نے بھی ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر میں پڑھوں اوا، اوا، ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں اولون، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے اوا، اولون، اولون۔ نیکسٹ، قل انل، قل انل۔ یہاں پر دیکھیں قاف ہے، قاف کو جو ہے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے۔ اب الف سے لے کے یا تک کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑھے جاتے ہیں اور کن کے اوپر سیٹی نکالتے ہیں، یہ آپ میرے چیپٹر جو ہے نا، پہلا چیپٹر، قاعدہ کا پہلا چیپٹر، آپ اس سے لرن کریں گے۔ ضرور دیکھیں، ضرور سیکھیں۔ اولین، قل ان الاولین والآخرین۔ وقف،
والآخرین والآخرین والآخرین۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں لمجموعون۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ جیم کو ہلانا ہے۔ مج مج، اس کو مج نہیں مج پڑھیں گے۔ لمجموعون، عین ہے اس کو حلق سے نکالے، عونا، اس کو اونا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو اونا پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ الف یعنی کہ حمزہ کو پڑھ رہے ہیں۔ عونا عونا لمجموعون الی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو کھڑا زبر بولتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو بالکل بھی نہیں لمبا کرتے، اور کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر کتنا لمبا کھینچیں گے؟ مطلب یہ کہ 1 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کریں گے۔ کس طرح؟ اب لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ایلا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے ایلا ایلا۔ راؤنڈ اباؤٹ میں نے 1 سیکنڈ کے جتنا لمبا جو میں نے اس کو لمبا کیا ہے۔ ایلا میقاتی میقاتی۔ قاف یہاں پر آپ موٹا کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا ہے کہ قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ میقاتی یوم معلوم یوم معلوم معلوم یوم معلوم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر میم کے اوپر بھی تشدید ہے۔ جب میم کے اوپر بھی تشدید آتی ہے وہاں پر بھی گنہ کیا جاتا ہے۔ کہیں پر اگر آپ دیکھ لیں کہ میم کے اوپر یہ 3 دندان والی شکل آئی ہے یا یہ نون کے اوپر آئی ہے تو آپ گنہ کریں گے۔ کیسے؟ یوم معلوم یوم معلوم ثم انکم۔ یہاں پر دیکھیں میں نے نون میں جو ہے وہ گنہ کیا ہے، میں نے انکم نہیں پڑھا، میں نے پڑھا ہے انکم، تو آپ نے بھی گنہ کرنا ہے۔ اس لفظ کو دیکھیں کہ یہ کافی مشکل ہے اور اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو اچھے سے سیکھ لینا ہے، آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنی، غلط نہیں پڑھنا، سیکھیں اس کو۔ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مشکل چیز نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، اس کو آپ دھیان سے سیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو اسپیلنگ کے ساتھ بھی سکھاؤں گی اور وداؤٹ اسپیلنگ کے ساتھ بھی۔ ایھا الضالون ایھا الضالون۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم اسپیلنگ کرتے ہیں۔ حمزہ یا زبر یا پیش یو، ایو ہا ضاد زبر حد ضاد، الف لام زبر ضال۔ اس کو ہم پڑھیں گے ضاد کو لام کے ساتھ ملانا ہے لیکن لمبا کرتے ہوئے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ ضال ایھا الضال، لام واو پیش لو، ایھا الضالون المکذبون المکذبون ایھا الضالون المکذبون۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم زقوم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی سبق۔ اگلا سبق جو ہے وہ بھی مشکل ہے، یہاں پر دیکھیں آپ یہ حرف جو ہے یہ بھی مشکل ہے، اس سے نیکسٹ بھی تھوڑا مشکل ہی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پورا واچ کرنا ہے۔ اب چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب میں نے پھر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔
इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने किसी रिश्तेदार को, बहन भाई को या किसी जानने वाले को। आजकल हमारी जो है लिस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप दूसरों को भी दावत दें कुरान सीखने की। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कुरान पाक सीखना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या ख़ुद या अपने बच्चों को, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी और इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा कि हमारा क्या तरीका है, हम किस तरह पढ़ाते हैं। ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी इसमें हिस्सा लें। अल्लाह हाफ़िज़।